بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ویلکم بیک ٹو آور فرائیڈے نائٹ شو. ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے وہ ڈسکشنز لے کے آئیں, ان ایشوز کو اٹھائیں جو ہماری سوسائٹی میں بہت ہی ایک کنسرننگ ایشوز ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یوتھ کو گائیڈ کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ, اور واعظ نصیحت کرو, اور ان کے ساتھ جو مجادلہ کرنا ہے احسن انداز سے جو ڈیبیٹ کرنا ہے, صحیح بات کو واضح کرنے کے لیے, اپنی بڑائی کے لیے نہیں. یہ ایک دائی کا کام ہوتا ہے. ہم گروئنگ سوسائٹی میں اپنی سوسائٹی میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گروئنگ کنسرن ہے. انڈر دا نیم آف فریڈم, انڈر دا نیم آف لبرٹی, انڈر دا نیم آف چوائس, ولگیرٹی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. وہ بے حیائی کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے. ڈز ناٹ نیسسریلی مین کہ وہ ایک عورت کے کپڑے سے ریلیٹڈ ہو. وہ لینگویج کے اسپیکٹس ہو سکتا ہے. آپ اپنے انفلوئنسز کو دیکھ رہے ہیں, ایسے لوگ جو مشہور ہیں, ہمارے ینگسٹرز میں مشہور ہیں, ہمارے بچوں میں مشہور ہیں, جو 14 15 13 سال کے لڑکے لڑکیاں ہیں, وہ بڑی بڑی گالیاں اپنے لائیو فیڈز میں دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ پرینکس کرتے ہیں بے حیا قسم کے, اسٹیجڈ اپنے ٹاک شوز بناتے ہیں, اس میں بے شرمی اور گندی بات کو اوپننس کے نام پر پروموٹ کرتے ہیں. اس کا کانسیکوینس ہماری سوسائٹی میں کیا ہوگا, ہمارے ینگر جنریشن کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے, کیا خیالات ہمارے, کیا تھاٹ پروسیس, مورالٹی کا سٹینڈرڈ, اخلاقیات کا سٹینڈرڈ کتنا گرتا چلا جائے گا. یہ گروئنگ کنسرنز ہیں, اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑے معاملات نہیں ہیں, ان کو یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے کہ جو چیز عام ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ پریکٹیکلٹی میں بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. اور مومن کے دل میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ریلیٹڈ حیا ہوتی ہے کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے, میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے, میں اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوں, میری مرضی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہے. یہ ایک مسلمان کی سوچ ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ آج ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ ڈراموں میں چیزیں مذاق کے نام پر, کامیڈی کے نام پر پروموٹ ہو رہی ہیں. ایسے ڈرامہ جو سٹگمیٹائز ایشوز کو لے کے آ کر, یا کوئی ایسا سیناریو بنا کر لوگوں کے بیچ میں اس چیز کو, اپنے ڈرامہ کو, اس کا چرچا کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, کیونکہ ہم نے اس چیز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اسی کو بات کرنے کے لیے آج ہم نے یہ شو کیا ہے کہ آئی کینڈی. اور یہ آئی کینڈی کا ورڈ کیا آیا, دیکھیے میں پہلے بھی یہ کوٹ کر چکا ہوں کہ میں ٹیلی ویژن کے ساتھ کام کر رہا تھا, اور ہم نے ایک دینی پروگرام کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا, اور مجھے پروڈیوسرز بیسکلی یہ کہتے تھے کہ دیکھیے وجی بھائی, ہم آئی رولنگ پہ کام کرتے ہیں, آپ کے شو میں ماشاءاللہ سے بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں, بہت اچھا کانٹینٹ ہے, بٹ آپ کے شو میں ایک چیز کی مسنگ ہے. وہ کیا ہے کہ آپ کے شو میں کوئی آئی کینڈی نہیں ہے, میننگ کوئی ایسی فیمیل نہیں ہے. اور انہوں نے بڑی ایک فیمس پرسنالٹی کا نام لے کے کہا کہ اگر کم از کم وہ آپ کے شو میں ہوں, اور آپ اگر شو میں بیٹھے ہوئے, تو کم از کم کوئی آپ کی بات نہ سن رہا ہو, تو کم از کم ان کو اوپر سے نیچے وہ دیکھ تو لے گا, کم از کم ہماری ریٹنگس تو کم از کم آ جائے گی. آف کورس ایز اے دائی, ایز اے پرسن ہو واز ڈوئنگ دس فار اے پرپز, ہم نے یہ الاؤ نہیں کیا. اور ایسا وقت بھی آیا کہ جب انہوں نے شو میں کبھی کبھار کر دیا تو ہم نے شو کرنے سے منع کر دیا, اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے. سو وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ مچ آف اٹ از اے پرابلم. اینڈ اسی لیے ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ, ہمارے پینل پہ میرے بھائی, میرے ٹیم ممبرس, میرے مشن کے ساتھ ہی, اور وائی سی کی مشن کو لیتے ہوئے اور ینگسٹرز کی طرف کام کرتے ہوئے رواں دواں ہیں, اور کوششیں جاری ہیں. اور آپ ان کو جانتے بھی ہیں. میرے لیفٹ سائڈ پر حیدر ستی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. کیسے ہیں حیدر بھائی؟ الحمدللہ. آپ کیسے؟ کافی سیریس تو نہیں ہو گیا نا؟ نہیں, اس سے پہلے جو باتیں کر رہے تھے اس سے کبھی بھی نہیں سیریس. چلیں, سو آر یو ریڈی ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں زرین شاہوانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو خاص طور سے اس لیے لے کے آئے ہیں کیونکہ آپ جتنا اس میمز اور جو شارٹس اور جو بھی ٹک ٹاک سے افیکٹڈ ہیں, تو ایز ایز اے پروڈکٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں, لیکن بٹ ان یو آر مور کنیکٹڈ ود دا یوتھ زرین, تو آپ بہتر طریقے سے ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم تو نہیں دیکھتے ایسی چیزیں. اس کو بولتے ہیں پیار سے لگانا اور واپس اٹھانا. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ
باسم بھائی موجود ہیں. باسم بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یوتھ کی بات ہو اور میرا ذکر نہ ہو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, کیونکہ بزرگوں کی ضرورت ہے, آج کے بزرگوں کو یوتھ کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے, تو باسم بھائی ہمارے جو ہے بزرگ کا کام انجام دے رہے ہیں. اچھا, جوک اسائڈ, آئی لیو دا پینل اوپن فار یو گائز کہ آج کا ٹاپک ہے آئی کینڈی, اینڈ جو آبجیکٹیفیکیشن آف ویمن ہو رہا ہے, اور ناٹ جسٹ آبجیکٹیفیکیشن آف ویمن, ہمارے پاس جس طرح کی بے حیائی کو, کیونکہ اسلام ہے ایمان کا نام, اسلام ہے حیا کا نام, اور حیا چلی جائے تو پھر بندہ چاہے جو کرے. تو ہماری سوسائٹی میں حیا کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے چیزیں بڑی نارملائز ہو جائیں, ایجوکیٹ ہو جائیں, انفارمڈ ہو جائیں. اور حیدر, واٹ ڈو یو سے ریگارڈنگ دس, کیا ایشوز ہیں؟ وجی بھائی, یہ ایک ایسا پرابلم ہے جس کی بہت سارے زاویے ہیں. اس کو ایک اینگل سے دیکھنا جو ہے نا وہ صرف کافی نہیں ہوگا, اور ہمارے پاس جو یہاں پہ ٹائم ہے وہ گھنٹے سے بھی کم کا ٹائم ہے, تو ہم مختلف اینگلس کو اگر لے کے آئیں گے بیچ میں, تو میرا نہیں خیال ہے ہم سارے کو کور کر سکیں گے. جو ہمارا بنیادی ٹاپک تھا آج کا, اگر ہم صرف اس کے اوپر بھی نظر ڈالیں, جو ہم نے ٹاپک آلریڈی آپ لوگوں کو پتہ رکھا, ہم نے آئی کینڈی والا جو ٹاپک رکھا, اس کے اوپر ہم نظر دوڑائیں تو یہ ایک بہت بڑا نا کیپٹلسٹ اسکیم ہے. اس کے اندر عورت کی لبریشن کے نام کے اوپر اور اس کی امپاورمنٹ کے نام کے اوپر ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے. وہ ڈرامہ یہ رچایا گیا ہے کہ ہم نے اگر صابن بیچنا ہے تب بھی عورت کو نچائیں گے, ہم نے اگر سم بیچنی ہے تب بھی ہم عورت کو نچائیں گے, ہم نے اگر کرکٹ کھیلنی ہے تب بھی عورت ناچے گی بیچ میں. تو ایکچولی کہا یہ جاتا ہے کہ رائٹس جو ہیں وہ اسلام نہیں دے رہا خواتین کو, ٹھیک ہے. اوبویسلی ہم سب کو پتہ ہے یہ غلط بات ہے, ایک فیلسی ہے جو ایک اسلام کے بارے میں کریٹ کی گئی ہے, لیکن آن دی ادر ہینڈ اس کا بالکل اپوزٹ کام یہاں پہ ہو رہا ہے, جہاں پہ خواتین کو ایک پیس آف فلیش کے سے زیادہ بالکل بھی نہیں سمجھا جاتا. ان کو بس یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک پیس آف فلیش ہے, چاہے آپ آئٹم نمبر لے لیں, کچھ بھی لے لیں, وہ اٹ از, خواتین جو ہیں دے آر سم تھنگ ٹو بی ویوڈ, دیٹ از اٹ. دے ڈونٹ ہیو فیلنگس, دے ڈونٹ ہیو rights, so to speak. They are only existing for the pleasure of men. This is the capitalist mindset, جس مائنڈ سیٹ سے خواتین کو لے کے آیا جا رہا ہے ہماری ہر واک آف لائف کے اندر. آپ شو رومز کے اندر جائیں گے تو آپ کے جو سی آر اوز ہوں گے, کسٹمر ریپرزینٹیوز جو ہوں گی, وہ خواتین ہوں گی, بے شک ان کو اپنی فیلڈ کے بارے میں کچھ بھی نہ پتہ ہو. آپ سیکریٹریز کو اٹھا لیں, وہی ہوں گی. اکثر ہماری ایلیٹ کلاس کی شادیوں کے اندر آپ دیکھ لیں گے تو ریسیپشن کے اوپر جو ہے وہ خواتین کھڑی ہوں گی. آپ اکثر دیکھیں گے جہازوں کے اندر جو ہے وہ ہوسٹسز کے نام کے اوپر میل بھی سرو کر سکتے ہیں, لیکن ان کی تعداد کم ہوتی ہے. آپ بیل بجائیں گے تو آپ کے پاس خواتین آئیں گی. تو آل اینڈ آل, جیسے آپ نے آلریڈی مینشن کیا, شوز کے اوپر بھی بات چیت چل رہی ہے ایک خاتون کو بیچ میں بٹھایا ہوا ہے صرف ہنسنے کے لیے. تو کیوں؟ صرف اسی لیے تاکہ کسی بندے نے اور کچھ بھی نہیں کرنا نا اگر, تو وہ ہی جسٹ ٹیونز ان and he is just attached to that system and he is just attracted to it because of that value that a woman adds, and that is not intellectual value, that is only her bodily value کہ اس کو دیکھ کے aesthetic value کی basis. that's it. انسان سے کم سمجھنا. اچھا, میں اس بات کو واقعی میں آڈینس کو اس بات میں بتانا چاہوں گا. دیکھیے, لوگ بولتے ہیں دیکھیے آپ ویمن پریزنس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہم بات میں یہاں پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, دیکھیے ایون فرام اے نان ریلیجیس پوائنٹ آف ویو, آپ یہ دیکھیے کہ a woman not being appreciated for her actual talent. بالکل. مثال کے طور پہ ایک عورت ہے اور وہ شکل میں دکھنے میں دنیا کے اسٹینڈرڈ سے اتنی اپیلنگ نہیں ہے, لیکن وہ اپنے اسپورٹس کے کریئر میں بہت ہائٹ پر ہے. ایٹ دا سیم ٹائم دوسری کمز ٹو سیکنڈ ایز کمپیئر ٹو دا فرسٹ فیمیل, لیکن دکھنے میں وہ اپیلنگ ہے. آپ دیکھیے گا ہمارے جو ایڈز ہیں ایونچولی اس کو زیادہ پش کر دیتے ہیں. دا کانسیپٹ آف بیوٹی, دا کانسیپٹ آف جسٹ ہیونگ اے پریزنس ان دا اسکیم, بیکاز آپ کو دیکھنے میں, دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جیسے کہا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے پہلے جو یہ فتنہ ہے, اس میں جو سب سے پہلے ایک عورت کا جو ایک فتنہ ہے مردوں کے لیے ذکر کیا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے ذکر کیا, اینڈ اونلی مردوں کو پتہ ہے کہ دیکھیے کس طرح سے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ آنکھ نیچے کرنا, نہ دیکھنا, یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے. یہ تقویٰ ہی ہوتا ہے جو آپ کو نیچے آنکھیں نیچے کرواتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ دیکھیے یہ جو اسٹینڈرڈز ہیں یہ مردوں کے ہی ڈیسائڈ کیے ہوئے ہیں ٹو بی ایبل ٹو اونلی یوٹیلائز یو آن دیز بیسز بیکاز دے کین کیش ان کوئک منی. آپ کے اصل ٹیلنٹ کی بیسس پر آپ کو کارپوریٹس میں جگہ دینا. اب میں ایک قاری ایک اسلامی ادارے کے بارے میں جانتا ہوں جنہوں نے یہ بات بولی کہ دیکھیے ریسیپشن پہ تو آپ کو
اچھا دیکھنے والی لڑکی کو رکھنا پڑتا ہے جسٹ ٹو بی ایبل ٹو میک اٹ یو نو لٹل اپیلنگ. اینڈ دس از سو اسٹرینج کہ ہمارے پاس ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید آزادی دے رہے ہیں, لیکن ہم ان کو آن میجورٹی لیول کبھی کبھار ان کو لوگوں کی آنکھوں کی زینت بنا رہے ہوتے ہیں. اینڈ دس از سچ اے اسٹرینج تھنگ. باسم ڈو یو ہیو ٹو سے اینی تھنگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجی بھائی ہم تو چلیں یہ باتیں کرتے ہوئے اس اپیرنس کے ساتھ مولوی لگیں گے کہ جی مولوی ہیں تو یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. لیٹس ہیئر اٹ فرام پیپل جو کہ اس انڈسٹری کے نا گروز مانے جاتے ہیں. عامر خان انڈین ایکٹر ہے, بہت بڑا ایکٹر ہے, اور اس کا ایک شو آتا ہے آئی تھنک ستیہ میں وجیتے, اس طرح میں ہو سکتا ہے غلط نام لے رہا ہوں لیکن اسی طرح کچھ شو ہے. اس کا ایک کلپ بڑا جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ شیئر ہو رہا تھا جس میں وہ اپنی کچھ فیلو سیلیبریٹیز کو بلا کے اور وہ یہی چیز ڈسکس کر رہا تھا کہ کس طرح سے آبجیکٹیفیکیشن آف ویمن کی جاتی ہے بالی ووڈ کے اندر. اور اس میں اس نے ایک کلپ چلایا, ایک ویڈیو چلائی جس میں اس نے ڈفرینٹ موویز کے کچھ کلپس دکھائے کہ جی اس میں اس طرح ہوتا ہے دیکھیں. اور اس میں کیا چیز ہائی لائٹ ہو رہی تھی کہ جی عورت کی ہاں میں نا میں بھی ہاں ہوتی ہے, اور ہیرو جو ہے وہ اس کو ٹونٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کو چھیڑ رہا ہوتا ہے کبھی راستے میں, کبھی کالج میں, کبھی یونیورسٹی میں, اور وہ اس کو برا سمجھ رہی ہوتی ہے. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ہی از پرسسٹنٹ, اور وہ شی اینڈز اپ فالنگ ان لو ود آل آف دوز تھنگز دیٹ شی واز ہیٹنگ ونس. اور اس ویڈیو کے اندر وہ جو ایک ڈفرینٹ موویز کے کلپس دکھا رہا تھا اس میں اس کا اپنا ایک کلپ آ گیا, اور وہ بڑا نا امبیرس ہوتا ہے اس کے بعد نا. وہ کلپ اینڈ ہوا تو اس کے بعد کہتا ہے اس میں تو میری اپنی ایک کلپ تھی, اور وہ بھی اسی طرح یو نو ڈانس کر کے اور وہ لڑکیوں کو جو ہے وہ اس میں چھیڑ رہا تھا. تو اگر ان لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے نا, جو کہ اس انڈسٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس انڈسٹری کے گروز مانے جاتے ہیں, تو ان کی بات پہ یقین کر لیں اگر ہماری بات پہ یقین نہیں آتا کہ یہ کام ہو رہا ہے. اور ان جیسے لوگوں کو, مطلب ان جیسے لوگوں کو مینس جو کہ اتنا انوالوڈ ہیں سب کے اندر, میلز اینڈ فیمیلز, کہ وہ خود یہ شو ہوسٹ کر رہا تھا اور اس نے اپنی فیمیل سیلیبریٹیز کو بلایا ہوا تھا اس کے اندر, اور وہ سب اس چیز کو انڈورس کر رہے تھے کہ یہ ہوتی ہے اور اب ہم اس چیز کو نہیں انڈورس کریں گے مزید. وہ جو فیمیل کولیگز اس نے بلائی ہوئی تھیں وہ اس ایجنڈا کے اوپر کام کر رہی تھیں کہ اب نو مور آئٹم نمبرز, ہم اس چیز کو نہیں سپورٹ کرتے کہ عورتوں کو ایز این آبجیکٹ جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے, پریزنٹ کیا جائے, کہ وہ مووی ہٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی, آئٹم نمبر اتنا ہٹ ہو جائے کہ اسی کو دیکھنے کے لیے لوگ جو ہے نا سنیماز میں آ جائے, اور اسی کی وجہ سے مووی جو ہے وہ پروموٹ ہو جائے. آئٹم نمبرز کا کانسیپٹ اس وجہ سے لایا گیا. اچھا باسم بھائی, آپ نے جو بات کی, سوری میں آپ کی بات کو کٹ کر رہا ہوں, اسی ویڈیو میں نے ایک ایلیمنٹ نوٹ کیا تھا کہ ادھر ایک ٹاپ ان کی انڈسٹری کی ایکٹریس بھی بیٹھی ہوئی تھی. ان کی اسٹیٹمنٹ کو غور کیجیے کہ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ابھی سے پہلے میں نے اس طرح سے سوچا نہیں. اچھا شاید میں مس کر گیا. انہوں نے یہ بات شو میں بولی کہ ابھی اس چیز کو جس طرح سے آپ نے پریزنٹ کیا, آئی واز ناٹ تھنکنگ اٹ فرام دس اینگل, وچ شوز جو کنڈیشننگ ہماری فیمیلس کو کی جاتی ہے, دے ڈونٹ ایون لک ایٹ اٹ فرام دیٹ پرسپیکٹو. تو ہماری بہت سی بہنیں ریسنٹلی ابھی جو دیکھیے ہیش ٹیگ می ٹو ایک چیز چلی ہوئی ہے, ان کے بارے میں ایک بہت ہی پرانی فیمیل ماڈل نے بولا کہ سم پیپل ہیو ٹیکن اوور دس موومنٹ وچ از ناٹ سرونگ دا ویری پرپز فار دا فیمیلس. ان عورتوں کے لیے جو اصل مقصد ہے وہ نہیں ہو رہا, بلکہ ان لوگوں نے لے لیا جو اپنے ڈیسپریٹ یا اپنے جو خود کے ذاتی مفاد کو پورا کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اب آپ یہ خود اس بات کو دیکھ لیجئے کہ آپ کس طرح سے معاشرے کی لڑکیوں کو کنڈیشن کر رہے ہیں ترقی, ایزی منی, ایکسپوجر کے نام پہ, کہ ایٹ ٹائمز ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ ان کو کس طرح سے ابیوز یا ان کو کس طرح سے اوپریس کیا جا رہا ہے. اینڈ دس از ون ایلیمنٹ دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ریز. صرف لڑکیوں کو نہیں, وہ تو چلیں یوز ہو رہی ہے نا, جو دیکھ رہا ہے اس چیز کو وہ کیا میسج لے رہا ہے کہ it's okay to look at them in this way, it's okay to use them in this way for my own personal gains. اب دیکھیں عورت کو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پروٹیکٹ کیا ہوا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں کتنی اہم, کتنی قیمتی چیز ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. اور سبحان اللہ وہ اس چیز کو ریئلائز ہی نہیں کر رہی. سبحان اللہ وہ وہی جو نارملائز کر دیا اس چیز کو اتنا زیادہ کہ وہ خود ہی اس چیز کو ریئلائز نہیں کر پا رہی. اینڈ دا اسٹرینجسٹ تھنگ از کہ میری بہنیں بیٹیاں اس چیز سے اگری کریں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا
لڑکیوں کو اتنی زبردست ایک سینس دی ہوتی ہے, انرجی سینس, کہ وہ کسی کی نا بری نظر تک پہچان جاتی ہیں. وہ جو بری نظر سے وہ انرجی ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے نا, یہ لڑکے کتنا بھی سمجھ لیں کہ اس کو پتہ نہیں چلا یا میں اس کو اس نظر سے دیکھ لوں, اس کو اللہ نے ایسی سینس دی ہوتی ہے لڑکیوں کو کہ وہ فوراً پہچان جائیں گی, اور آپ کی وہ گندی نظر اس کو اتنا انکمفرٹیبل کر دے گی. تو آپ سوچیں کہ اگر اس کو اتنا آبجیکٹیفائی کیا جا رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کیا ایجنڈا سرو کر رہی ہے, تو کتنا اس چیز کو نارملائز کر دیا گیا ہے. ایگزیکٹ. زرین, آپ کی طرف میں آؤں گا. آپ ماشاء اللہ سے فرام اے ویری ینگ ایج آپ انٹریکٹ بھی کرتے ہیں ایسے سینئر ممبرز جو اس فیلڈ کے اندر, میڈیا کے اندر انوالوڈ ہیں. فرام ماشاء اللہ سے کمنگ فرام فیملی جو ریلیجیسلی انکلائنڈ ہے, اور آپ ماشاء اللہ سے ایک دعویٰ کے ساتھ بھی آرگنائزیشن کے ساتھ انوالوڈ ہیں جو دینی ویلیوز کے اوپر ہے, تو آپ کو ایک لینس ملا ہوا ہے ماشاء اللہ سے. ہاؤ ڈو یو سی دس انٹائر میڈیا ایکٹیویٹیز کی کیا بیس کرتی ہے, اس میں اصل ٹیلنٹ کیا ہوتا ہے, اور اس میں ان چیزوں کو کس طرح سے مس یوز اور ابیوز کیا جاتا ہے, آپ کی کیا ٹیک ہے, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ اچھا وجی بھائی, آبجیکٹیفائنگ ویمن کے اوپر میڈیا کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. جیسے حیدر بھائی نے کہا اور باسم بھائی نے بھی کہا کہ کسی چیز کا بھی ایڈ ہوگا, چائے کا ایڈ ہوگا تو عورت کو نچوا دو. ریسنٹلی میں ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہا تھا تو میں نے ایک بل بورڈ دیکھا جس میں ایک عورت بنی ہوئی تھی, اور جو پروڈکٹ تھی آپ گیس کریں کیا تھی؟ پی وی سی پائپس. آپ کے پروڈکٹ میں اگر ایکچوئل کوالٹی ہے, اگر آپ کے پروڈکٹ میں, تو آپ کو یہ مینز, یہ انیتھیکل مینز ایکوائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. یہ نارملائزیشن کی جاتی ہے. آپ نے یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی ہے دیٹ ان آرڈر ٹو گین اٹینشن, دس فرسٹ اٹینشن کین گیٹ یو دیٹ ویری کسٹمرز, ان کی جو اٹینشن آپ کو شاید گراب کر دے گی, بٹ یو نیڈ ٹو لک ایٹ اے لانگ ٹرم ریٹین کرنے والی جو اٹینشن ہے, اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اصل ایلیمنٹ کے اوپر بات کرنی ہے کہ دس از واٹ آر پروڈکٹ از آل اباؤٹ. آپ نے انفارچونیٹلی یہ ایک مارکیٹنگ کی ریکوائرمنٹ بن گئی ہے. اور میں آنیسٹلی بات بتاؤں آپ سے, چاہے وہ کتنا لبرل بندہ ہو, چاہے وہ کتنا آزاد خیال بندہ ہو, آپ کسی جم میں دیکھ لیجئے, کوئی بڑی عجیب طریقے سے اگر کوئی فیمیل آتی ہیں, لڑکوں کی آنکھیں, اٹینشن, ان کی طریقے, جسٹ آبزرو اٹ. آپ دیکھیے کہ سر, یا کوئی فوڈ فیسٹیول ہو, آپ وہاں پہ بیہیویئرس چیک کیجئے. یہ جو جھوٹ بولتے ہیں مرد حضرات یا لڑکے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ چاہے کتنے ہی نان مسلم سیلیبریٹیز کو دیکھ لیجئے, مرد کے اندر ایک ایلیمنٹ آف غیرت ہوتی ہے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے لیے. یہ اس تک کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ایٹ پوائنٹ پہ, جب ایک انسان بہت ہی لبرل شیطانی بھی ہے, وہ ایٹ پوائنٹ پہ جو ہے نا وہ سوال کرنا شروع کرے گا کہ وائی آئی, تو اردو بولیں گے ہی واز گیٹنگ جیلس. But at the same time, insecure, jealous, but the jokes are taken so lightly that the girlfriend was actually going through the mobile of the boyfriend, اور اس نے بڑا چھپا کے رکھا ہوا تھا اور وغیرہ. اس چیز کو بڑے جوک میں لیا جاتا ہے. Understand how women are being exploited, how men are being desensitized into being کہ آپ بغیرت ہو تو آپ اچھے مرد ہو. اگر آپ اپنے گھر کے عورتوں کو ڈسپلے کے لیے اگر آپ الاؤ کرتے ہو تو اٹ از مور آف اے ماڈرن مینٹالٹی. اصل میں لیبلنگ کرتے ہیں وجی بھائی اس میں, جیسے انڈرسٹینڈنگ, یہ بندہ بہت انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ شکی بندہ نہیں ہے, اوپن مائنڈیڈ بندہ ہے. اور جو غیرت, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نیچرل ایلیمنٹ آف غیرت دی ہوئی ہوتی ہے, جب آپ نیچرلی, میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری ماں یا بہن اس طرح ڈسپلے ہو, کوئی بھی نہیں چاہے گا. ہم اگر سوچیں جس طرح سے ہم کنڈیشن ہو رہے ہیں, جیسے بالی ووڈ موویز میں ہم دیکھتے ہیں, پاکستانی ڈراماز میں ہم دیکھتے ہیں, عورت کس ہراسنگ خاتون از گلیمرائزڈ, اس کو دکھاتے ہیں کہ بہت اچھی چیز ہے. ایک عورت ایک چیز سے منع کر رہی ہے, جیسے نام میں ہاں والا ایلیمنٹ ہے کہ اگر عورت کی نہ ہے تو اس میں ہاں ہے, تو وہ بار بار ہراس کیے جا رہے ہیں. بالکل ہی ایک موریلٹی کو جو ہے ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس کمپلیٹلی فائن. اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ایک ریسرچ ہوئی تھی, اس میں یہ تھا کہ کچھ پروڈکٹس مردوں کو دکھائے گئے اور جس طرح سے ان کے برین نے ریئیکٹ کیا, وہی ریئیکشن ان کا ایک عورت کو بکینی میں دیکھتے ہوئے ہوا تھا, ایگزیکٹ سیم ریئیکشن. تو
ہمارے مائنڈس مردوں کے بچوں کے کنڈیشن کر دیے گئے ہیں کہ عورت ایک آبجیکٹ ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میٹاورس کا بڑا بات چل رہی ہے, میٹاورس. اینڈ ایک نیوز آئی دیٹ ایک فیمیل نے کمپلین کیا کہ میٹاورس میں جاتے ہی ود ان آئی تھنک ہاف این آور شی واز گروپڈ بائی رینڈم ایواتارز 60 times. مطلب مرد حضرات نے وہاں پہ, اب دیکھیے وہ ایلیمنٹ آف سیکریسی اور ایلیمنٹ آف جو ان نون رول پلے کرنا, وہاں پہ فیمیل کی پریزنس کو کس طرح سے یوز کیا گیا. مرد نے اپنی اصلیت دکھا دی کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر یہ انسان اپنی اصلیت دکھانے کے لیے کس حد تک گزر سکتا ہے. اینڈ یہی چیز دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی اب میں بہت ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتا ہوں کہ وہ مرد جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا جو یہ بات کو برداشت کرتا ہے کہ غیر مرد اس کی وائف کو دیکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سوال یہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کیونکہ دیکھیے میں تو اس بات پہ بولوں گا, لوگ سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ آپ کا سارا اسلام خالی عورتوں کے اوپر ہی آتا ہے, اسی کو بند کرنے پر ہے, اسی کو پردہ کرنے پر ہے. سو ہاؤ ڈو یو رسپونڈ ٹو اٹ حیدر بھائی؟ وجی بھائی یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ ہم بات کر ہی معاشرے کی اصلاح کے لیے رہے ہیں, اور یہ ہم کر اسی لیے رہے ہیں تاکہ ہماری جو بہنیں بیٹیاں جو دیکھ رہی ہیں ان کو واپس امپاور کر سکیں. ابھی جس طرح آپ لوگوں نے پہلے وہ جو ڈسکشن چل رہی تھی, میں اسی ڈسکشن کے اوپر ہی اسی کو پوائنٹ کو آگے لے کے جاتے ہوئے کہ میں پڑھا تھا کہ ایک ہوتی ہے سیکشل آبجیکٹیفیکیشن. ہم لوگ میڈیا کے تھرو اور ہم لوگ ایز اے سوسائٹی چاہے کارپوریٹس کے تھرو ہم لوگ جب ایک عورت کو سیکشولی آبجیکٹیفائی کرتے ہیں, یعنی اس کی جو ساری کی ساری ویلیو ہے وہ اس کے حسن کے اندر, ہاؤ شی لکس, ٹھیک ہے, اینڈ ہاؤ مچ اسکن شی از شوئنگ, جب اس کے اندر ہم لمٹ کر دیتے ہیں. تو میں اس کے اوپر ایک ریسرچ پیپر پڑھا تھا 2019 کا اٹلی کا, اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ہاؤ سیکشل آبجیکٹیفیکیشن kills the will power or reduces the will power of women. اور میں نے کہا اس کا آپس میں کیا فری ول آف ویمن, میں نے کہا اس کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہوگا. اٹ واز ویری انٹرسٹنگ, ناٹ نیو ٹو اس بیکاز آف اسلام الحمد للہ, لیکن اس کا لب لباب یہ تھا کہ جب آپ عورت کو سیکشولی آبجیکٹیفائی کرتے ہیں اور اس کو آپ کنٹینیوسلی اس کے حسن کے مطابق یا اس کی لکس کے لیے اس کو کمپلیمنٹ کرتے رہتے ہیں اور اس کی ایبلٹی کے لیے یا اس کی انٹیلیجنس کے لیے یا کمپٹنس کے لیے اس کو نہیں تسلی دی جاتی یا اس کی تعریف کی جاتی, تو ہوتا یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو سیلف آبجیکٹیفیکیشن کے اندر چلی جاتی ہے. وہ اپنے ذہن کے اندر یہ بات خود مان لیتی ہے کہ میں نے مرد کو دکھانے کے لیے اچھا لگنا ہے اینڈ آئی ایم این آئٹم فار ہز ویوئنگ, اور پھر وہ اسی کے مطابق تیار ہوتی ہے. اور اس ریسرچ کے اندر یہ بھی تھا کہ الٹیمیٹلی اس کے اوپر عورت کے اوپر اثر انداز کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو فری ول ہوتی ہے اٹ از ایبسولوٹلی منیمائزڈ. منیمائز کیسے ہوتی ہے؟ منیمائز ایسے ہوتی ہے کہ وہ عورت اپنے آپ کو ایک انسان سمجھنا چھوڑ دیتی ہے. جو آپ نے بات کی نا کہ ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو خود اس بات کے اوپر راضی کر رہے ہیں کہ نہیں آپ جو وہ ایک آئٹم ہو, آپ نے تیار ہونا ہے, آپ نے مردوں کے سامنے جانا ہے, یو آر این آبجیکٹ, یہ آپ کی ویلیو ہے. تو ہم ایکچولی یہ بلکہ فیمنسٹ نیریٹو بھی ہے کہ خواتین جو ہیں دے آر ناٹ این آئٹم آف انجوائمنٹ فار مین. اور ہم یہ جو بار بار میڈیا کے تھرو ان کی جو آبجیکٹیفیکیشن کرتے ہیں, ان کے سینس کے اندر, ان کے ذہنوں کے اندر ہم فری ول کو بھی بالکل ختم کر رہے ہیں. اور کر کے رہے ہیں جیسے باسم بھائی نے کہا, ہم خواتین کو تیار کر رہے ہیں اس کیپٹلسٹ معاشرے کے اندر کہ جہاں پہ ان کو مرد یوز کرے, ان کو ابیوز کرے, جس معاشرے کے اندر میڈیا کے اندر آپ کو کاسٹنگ کاؤچز ملیں گے اور کیا کیا خرافات ملیں گے, ہم وہ مینشن بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ. اور اس کے علاوہ ایک اور جو باسم بھائی نے بات بڑی اچھی مینشن کی تھی کہ ہم لوگ جو معاشرے کے اندر آج کے دور میں دیکھتے ہیں عورت کو جو چھپایا نہیں جا رہا, اس کو سامنے لے کے آیا جا رہا ہے. حالانکہ اسلام تو اس کے بالکل منافی بات کرتا ہے, المرأۃ, عورت تو ہے ہی چھپانے کی چیز, حدیث کے صریح الفاظ ہیں. لیکن ہم جو بار اس کو کھول کے سامنے لے کے آ رہے ہیں, تو ہم نے جو آبجیکٹیفیکیشن کی ایک تو عورت کے مائنڈ میں بھی اور جو سوسائٹی کے مائنڈ میں ان جنرل بھی. ہم اگر کسی بھی ریپسٹ کا مائنڈ کھول کے دیکھیں نا, آپ جتنے بھی کسی بھی سائیکولوجیکل ایکسپرٹ سے بات کر لیں, میں نے اس کے اوپر ملٹیپل ریسرچز پڑھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ عورت کو اس موقع پہ ایک انسان کنسیڈر کر رہا ہوتا تو وہ کبھی بھی اس کے ساتھ ایسی زیادتی نہ کرتا جو اس کی مرضی کے خلاف ہوتی اور جو اس کی عزت کو سراپا پامال کیا جاتا. وہ اس لمحے کے اوپر, وہ اس ٹائم کے اوپر جو اس کی سوچ پچھلے بہت عرصے سے بنی ہوتی ہے, وہ عورت کو ایک
اپنی یوز کی چیز سے زیادہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ اس کو پکڑو, استعمال کرو اینڈ ڈسپوز آف ہر. اس کی فیلنگس کیا ہیں, اس کی زندگی اس کے بعد کیا ہے, دے ڈونٹ کیئر. اور یہ آبجیکٹیفیکیشن کی جب اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں یا جب کوئی مولوی بات کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی آپ عورت کو کیوں چھپا رہے ہیں, عورت کے بارے میں ہی کیوں بات کر رہے ہیں. ہم عورت کی بات نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں عورت کی آبجیکٹیفیکیشن جو آپ کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر. ہم عورت کی کپڑوں کی بات نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں عورت کی آبجیکٹیفیکیشن جو آپ کر رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں کے اندر, ان کے اپنے ذہنوں کے اندر, اس کے جو ثمرات ہیں وہ آپ کے سامنے آج موجود ہیں. کس طریقے سے آپ خود بتا سکتے ہیں کہ پچھلے کتنے عرصے میں 10 سال میں وومن رائٹس کے اوپر کام ہوا ہے, زیادہ ہوا ہے کہ کم ہوا ہے؟ بہت زیادہ ہوا ہے. خواتین کو بہت زیادہ چانس ملا ہے کہ وہ باہر نکلیں, وہ جابس بھی کریں, وہ اپنے رائٹس پوری طریقے سے ایکسرسائز کر سکیں. یہ چیز بڑی ہے کم ہوئی ہے؟ بہت بڑی ہے. این جی اوز نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے. ساتھ ساتھ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ریپ کیسز کم ہو رہے ہیں بڑھ رہے ہیں؟ گروپنگ کیسز بڑھ رہے ہیں کم ہو رہے ہیں؟ بڑھ رہے ہیں. تو اٹ از اے ویری ویری کلیئر کنیکشن بٹوین دیز ٹو تھنگس. خواتین کی آبجیکٹیفیکیشن, ان کو معاشرے کے اندر وہی رول دینا جو مرد کا ہے, یہ بہت کلیئر انڈیکیشن ہے جس کی وجہ سے خواتین کو جو ہے وہ زیادتیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کو اپنی ہرس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ اتنا کلیئر کنیکشن ہے, لیکن جان بوجھ کر صرف تک اس کیپٹلسٹ ایجنڈے کے اندر مرد ان کو استعمال کرتے رہیں اور ان کو اپنے خواہشات کے مطابق ان کو استعمال کرتے رہیں. اس زاویے کو کبھی نہیں دیکھا جائے گا کہ ہم لوگ خواتین کو اس طریقے سے باہر نکال کے اور ان کو ہم ایک آئٹم بنا رہے ہیں کہ ہاں یہ لو کرو جن کا کرنا. اچھا, یہاں پہ ٹو بی ایبل ٹو پلے دا ڈیولز ایڈوکیٹ, دیٹ ناٹ لٹرلی ڈیولز ایڈوکیٹ بٹ اٹس اے ٹرم, بٹ یہ کہ جیسے میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ وہ بولتے ہیں کہ آپ کے سارا اسلام جو ہے وہ عورتوں کو ہی پردے میں لانا اور ان کو بند کرنے کے متعلق ہے. تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی پوری مارکیٹنگ اسٹریٹجیز, آپ کی موویز, آپ کے ڈراماز, آپ کی جو ایستھیٹک ایلیمنٹ میں اور آپ کے ٹاک شوز میں اور آپ کے جو بھی موویز ہیں اس میں بھی عورتوں کو ہی تو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے میں ایگزامپل تھا, میرے بہت سال پہلے مووی آ رہی تھی اینڈ مائی آئی واز کالج کے زمانہ تھا, مائی فیمیل فرینڈز لائک چلو یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جس گوئنگ ٹو بی اے کار ریسنگ مووی. میں نے ایسا ہو نہیں سکتا کہ کار ریسنگ ہو وہاں پہ لڑکیاں نہ ہوں. وہ مووی دیکھ کے آ گیا, انہوں نے اگلے دن مجھے بولا کہ صحیح کہہ رہے تھے یار آپ, دوسرے مووی اسٹارٹ ہوئی اور وہاں پہ بس گاڑی کے پاس عورتیں ناچ رہی تھیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اور سوال یہ اٹھاتے ہیں اور وہ ہوتا ہے کہ دیکھیے پردے والی خاتون کو بھی تو بندہ بری نظر سے دیکھ رہا ہے. میں نے بولا آپ نے اتنی آبجیکٹیفیکیشن بڑھا دی, مثال کے طور پہ کہ آپ کو میں کسی اپنی بہنوں کو اور فیمیلز کو کسی چیز سے کمپیئر نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن میں اسے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے ڈیسپریشن, مال کی ضرورت, بھوک اور اس چیز کو اتنا بڑھا دے کہ انسان گھر میں بھی اپنی مال اور اپنی چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی ڈکیتی اور ان چیزوں کے شکار پڑ جائے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اتنی فرسٹریشن بڑھا دی کہ ایک کو پتا تو ہے نا کہ اس پردے کے پیچھے عورت ہی ہے, اس کو جو ایکسیس ملے گا وہ کسی پردے والی کو بھی نہیں چھوڑے گا. بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دہ ہو, میں اکاؤنٹیبل ہوں, میں رسپانسبل ہوں اباؤٹ ٹیکنگ دا ویری مینس ٹو بی ایبل ٹو کیپ مائی سیلف protected in whatever means I can to be able to be answerable to Allah subhanahu wa ta'ala. Or of course that does not relieve the criminal for their crime, but we need to understand at the same time I am also responsible for it. باسم آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بڑا سینسٹیو پوائنٹ ہے. دیر از اے ویری تھن لائن, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کو نا وہ وکٹم بلیمنگ کی طرف نا وہ لے جاتے ہیں اور وہ آپ کو کرنا شروع کر دیں گے, یا آپ تو وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں. یہاں پر جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ اگر ایسی فیمیل ہیں جو کہ باپردہ خاتون ہیں, شرعی پردے میں ہیں, ان کو بھی, تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم وکٹم بلیمنگ نہیں کر رہے ہیں. اور آپ نے بڑا کلیئرلی اس کو جو ہے وہ ڈیفینڈ بھی کیا. دیکھیں جب ایک ہم کہتے ہیں نا اپیرنسز, وومن کین ڈریس ہاؤ ایور شی وانٹس, تو اگر اپیرنسز میٹر نہیں کرتی ہیں, اور یہ ٹوٹلی اگین میں وکٹم بلیمنگ نہیں کر رہا ہوں, اگر اپیرنسز میٹر نہیں کرتی ہیں تو ایک میں انٹرسٹنگ سا ایک ایونٹ شیئر کرتا ہوں, یا ایک ایسا واقعہ جو کہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی جو ہے وہ نکر میں اور چپلوں میں اگر چلے جائیں, جو ہے وہ شرعی نکر میں چلے جائیں شاپنگ کے لیے, یا خواتین جو ہیں وہ کوئی بہت ہی بوسیدہ سے کپڑے پہن کے اور کوئی بہت اچھا بن ٹھن کے سنور کے نہ جائیں,
تو آپ نوٹس کریں کہ آپ دکان میں جائیں گے اور دکان والا آپ کو نا وہ سستے سستے آئٹم سامنے جو پڑے ہوں گے وہ دکھائے گا, اور آپ اگر اسے بول رہے ہیں جی وہ چیز دکھائیں, وہ جو مہنگا ہی نوز کے مہنگا آئٹم ہے وہ آپ کو نہیں دکھائے گا. تو اپیرنسز میٹر کرتی ہیں نا. اور تو دس از اندر ریزن کہ لوگ نا بڑے بن سنور کے اور اس کے جو کہ جاتے ہیں کہ یار ہم شاپنگ پہ جا رہے ہیں تو ہمیں وہ اس اسٹیٹس کا سمجھے کہ ہمیں وہ والی پروڈکٹ دکھائے, کہ ہمیں سمجھے کہ یار وی ہیو دیٹ بائنگ پاور. اور وہی لوگ جو کہ اگر نارمل ڈریسز میں جا رہے ہوتے ہیں تو بعد میں ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو یہ جو ہے نا ہمیں اس وجہ سے نہیں دکھا رہا تھا کیونکہ ہمارا حولیہ اس طرح کا تھا. تو اپیرنسز میٹر کرتی ہیں, اور جو لوگ اس کی چیز کو ایکسپیرینس کر چکے ہوں گے وہ اس سے ایگری کر رہے ہوں گے. دیکھیں اگر اللہ اگین آپ اگر وائسی بردرز کی بات سنتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسپیکرز کو یہاں پہ عزت دی ہے, میں اپنے آپ کو اس میں نہیں شامل کر رہا, میرے جو باقی فیلو اسپیکرز ہیں اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ ان کو بہت عزت دی ہے, اور آڈینس بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں, جو میرے بھی رسپیکٹڈ پینلسٹس ہیں اور دوسرے بردرز بھی جو ہیں. تو آڈینس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بڑی رسپیکٹ رکھی ہے, ان کی بات سنتے ہیں, ان کی بات کو ریگارڈ کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں. تو کوئی بردرلی ایڈوائس دیتے ہیں تو بڑا بھائی سمجھ کے اس بات کو سنتے ہیں کہ جی ہماری سنسیئر ایڈوائس دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایڈوائس دی ہوگی آپ کو, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا ہوگا جس چیز کو پر عمل کرنے کا, وہ آپ کے لیے کتنے فائدہ مند ہوگی. اگر ہم ناچیز گناہ گاروں کی بات آپ کو اتنی دل پہ لگ رہی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کتنا ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کو مانا جائے, اس کا کتنا حق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے, اس کا کتنا حق ہے کہ اس کو سر تسلیم خم اس کے آگے کیا جائے کہ جی یہ تو میرے اتنی خیر خواہی کی بات ہے میرے لیے کہ اس سے بڑھ کے تو میرے لیے اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اور اس کے اندر بھی مزید یہ کہ دیکھیں ایک نئی بحث چھیڑ دی کہ جی چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے. مائنڈ یو می, چہرے کا پردہ فرض ہے یا نہیں ہے, میں ڈبیٹ یہ ہے کہ وہ فرض کی کیٹیگری میں آتا ہے یا نہیں آتا. بیکاز فقہا کے نزدیک یا اصول الفقہ کے اندر جو چیز فرض ہے اس کا اپوزٹ حرام ہے, اور اس کو چھوڑنا باعث گناہ ہے. اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے تو نماز چھوڑنا حرام ہے, شراب پینا حرام ہے, شراب چھوڑنا فرض ہے. تو اگر چہرے کا پردہ فرض قرار دے دیا جائے علماء کی طرف سے, فقہا کی طرف سے, تو اسے چھوڑنے والے تمام لوگ گناہ گار شمار ہو جائیں گے. تو اس کے اندر بحث یہ ہے, کسی بھی مکتبہ فکر کو اٹھا لیں, کسی بھی بحث یہ ہے کہ وہ فرض کا درجہ رکھتا ہے یا نہیں. بحث یہ نہیں ہے کہ وہ پردے میں شامل ہے یا نہیں, پلیز اس بات کو سمجھ لیں. اور دوسرا یہ کہ جو قابل احترام علماء کرام اس بات کو ایڈوکیٹ کرتے بھی ہیں کہ یہ فرض کا درجہ نہیں رکھتا, وہ یہی کہیں گے کہ آپ کر لیں تو بہتر ہے. تو اس کا کوئی اثر ہے نا, اس کا کوئی تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہوگا جو یہ بات کہہ رہے ہیں. تو تھوڑا سا ان چیزوں کے اوپر سوچنے والی بات ہے کہ ہم بڑے آرام سے ہم کہیں چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے. آپ سوچیں تو صحیح آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ سوچیں تو صحیح کہ آپ اس بات کے ذریعے کس چیز کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں, اور آپ دوسروں کو بھی ایک شے دے رہے ہیں کہ ہاں آپ بھی نہ کریں, بے شک کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا اس سے. اچھا, وکٹم بلیمنگ کی آپ نے بات کی تو ایک بڑا عجیب سا ایک واقعہ تھا. آپ کے بڑے ایک انفلوئنسر ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, اور بڑا وہ ریپ کے معاملے میں بھی وکٹم بلیمنگ کی بات کر رہے تھے کہ یہ نا کہ وکٹم بلیمنگ نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے ہم سب سے پہلے کلیریفائی کر دیں کہ ریگارڈلیس آف واٹ ایور کلودنگ ایک فیمیل پہن رہی ہے, وہ اس وقت جو ریپ کرنے والا ہے وہ ایک الگ مائنڈ سیٹ میں ہے, تو وہ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا. ہم اس کی بات نہیں کریں. لیکن وہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسر تھے, انہوں نے کسی اور سچویشن میں اسی ڈفرینٹ انداز سے اس چیز کو جو ہے نا وکٹم بلیمنگ شروع کر دی. کیا تھی کہ میں تو ایسے لوگوں کو جو کھلے عام اس طرح سے اپنا کیش نکال کے بینک سے جا رہے تھے, میں تو بیوقوف سمجھتا ہوں. یو ڈیزرو ٹو بی رابڈ, یو نو, بٹ نو بڈی پیڈ اٹینشن ٹو دا ویری اسٹیٹمنٹ کہ آپ نے وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں آپ. اس بیچارے کی تو مال لوٹ لیا گیا نا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یو آر ارسپانسبل. نا یہاں پہ کسی نے وکٹم بلیمنگ کی شور نہیں مچایا. یا انسان جو شراب پی کے گاڑی چلا رہا تھا, آج ہی ہوا ہے نا, بلال مسجد کے پاس کسی دیوار کے اندر گاڑی گھسا دی تھی اور لوگ مار رہے تھے, تو وہ رہے تھے نہیں, وہ لوگوں نے مارا تو سمجھا کہ ہی ڈیزرو ٹو بی بیٹن اپ. کچھ لوگوں نے بولا کہ یار پہلے یہ تو دیکھ لو کہ اس کو چوٹ لگی نہیں لگی, بعد میں دیکھ لینا. بولا نہیں اس کو تو مارنا چاہیے تھا, بیکاز یہ تو کسی کی جان کو وہ کر دیتا. تو ابھی مسئلہ یہاں پہ تھا کہ ہو سکتا ہے وہ ایڈکشن کی پرابلم سے اپنے آپ کو اسٹرگل کر رہا ہو. صبح کے 10 بجے شرابی لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو ہے کہ صبح کے 10 بجے شراب پینے والا نہیں ہوتا بندہ, انلیس وہ ایڈکٹیو ہو سکتا ہے کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. تو آپ نے ایمپیتھی کا معاملہ رکھا نہیں ہے. بٹ وین اٹ کمز ٹو اے وومن, آپ کے کرائٹیریاز آپ اس طرح سے کنڈیشن کیے گئے ہو
کہ آپ کو ویسٹ نے اپنے میڈیا نے آپ کو ایسے کنڈیشن کر دیا ہے کہ آپ فوراً وہاں پہ آپ کے جو ہے نا مورل اسٹینڈرڈس کچھ اور ہو جاتے ہیں, آپ الارمنگ ہو جاتے ہیں, آپ بولتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں کہو, کچھ بھی نہیں کہو, چاہے وہ کتنا, چاہے وہ رات کو آدھی رات کو کسی سڑک پر جاری ہو اور اس کے دشمن ہی کیوں نہ ہو اور ان کو موقع مل جائے, اگر وہ کراؤڈ میں ہو کسی دشمن کو موقع ملے گا انلیس وہ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی بڑے گینگ کے ساتھ آئے گا, اس کو موقع مل گیا تو اس میں آپ اس لڑکی کو بنا کہ آپ کو جب آلریڈی پتا تھا کہ آپ کو اتنی تھریٹ آ رہی ہے یا آپ کے سامنے لوگ دشمن ہیں, تو آپ نے اتنی پیدل چل کے اتنی رات کو ایسے انجان علاقے سے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پہ بھی نہیں بولو گے آپ, منع کرتے ہیں نا یہاں پہ بھی بولنے سے. پوائنٹ یہی ہے نا کہ دیکھیے ہم یہاں پہ وکٹم بلیم ہی نہیں کر رہے, ہم وکٹم رسپانسبلٹی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ ایک رسپانسبلٹی سوسائٹی میں جو افیکٹ کریٹ ہوتا ہے اس سے آپ کے صحیح غلط ہونے کی جو ڈیسائڈنگ فیکٹر نہیں ہوتا. ایک مومن, ایک بلیور آخرت کو بھی کنسیڈر کرتا ہے اس ایکویژن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر مجھ سے سوال پوچھ لیا کہ میں نے تو ریگارڈلیس آف واٹ ایور سچویشن یو ور ان, میں نے تمہیں جو مینز ایکوائر کرنے کے لیے کہے تھے تم نے وہ ایکوائر کیے نہیں کیے, واٹ وڈ بی یور آنسر؟ اچھا دیکھیں اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا جی پردے والی خواتین بھی تو ہراس ہوتی ہیں, تو اگر کبھی میڈیا میں ہم یہ سنیں, نیوز میں سنیں کہ جی خدا نخواستہ حالات خراب ہیں, رابنگز ہو رہی ہیں یا اسنیچنگز ہو رہی ہیں, تو ہم کیا کہیں گے؟ ہاں یار سب کے ساتھ ہو رہی ہیں, چلو نکلتے ہیں راتوں کو باہر. کیسا کریں گے؟ یا اور کانشیس ہو جائیں گے کہ یار نہیں, لیٹس ریسٹرکٹ آور موومنٹ. یا جیسے ابھی کووڈ کی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ یار یہ تو اتنا جو ہے وہ اسپریڈ کر رہا ہے اور اتنا کنٹیجیس ہو گیا ہے, تو سب کو ہی ہو رہا ہے, تو گورنمنٹ نے کیا کہا, چلو بھائی سب کو ہو رہا ہے تو باہر نکل جاؤ. یا گورنمنٹ نے اور زیادہ ریسٹرکٹ کر دیا کہ نہیں جی یہ نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے, پبلک گیدرنگس بنا کر دیں, انڈور ڈائننگ بنا کر دی, فلانا, کتنی ریسٹرکشنز لگا دی. اچھا ویکسینیشنس کے باوجود لوگوں کو ہو رہا ہے جی, ماسک پہننے کے باوجود لوگوں کو ہو رہا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ ماسک اتار دیں گے, ویکسینیشن نہیں لگوائیں گے؟ کر رہے ہیں نا آپ یہ سارے جو بھی پریکاشنز ہیں وہ لے رہے ہیں, اور اس کے باوجود گورنمنٹس جو ہیں وہ گورنمنٹس اس لیے کہ آل اوور دا ورلڈ گورنمنٹس اس پہ ریسٹرکشنز لگا رہی ہیں, اس کے باوجود وہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہیں, ایمبریس کر رہی ہیں کہ اس کے باوجود سب کچھ ہو رہا ہے تو ریسٹرکشنز لگانے کی ضرورت پھر بھی ہے, یہ سارے پریکاشنز لینے کے باوجود. تو سبحان اللہ, اگر خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, اللہ سب کو کی ماؤں بہنوں کو کی حفاظت فرمائے, اگر خدا نہ خواستہ کسی باپردہ خاتون کے ساتھ بھی اس طرح کوئی انپلیزنٹ واقعہ ہوتا ہے, تو اٹ ڈز ناٹ گیو یو این ایکسکیوز کہ یار چلو پردہ اتار دو. اٹ گیوز یو ایون مور آف این ایکسکیوز کہ آپ اور زیادہ شروع کر دیں, آپ اور زیادہ پریکاشن لیں. اگر باپردہ رہنے سے ایسا اس کے باوجود ہو رہا ہے, اٹ مینس مائٹ بی پاسبل کہ آپ کسی محرم کے ساتھ ٹریول نہیں کر رہے تھے, مائٹ بی پاسبل کہ آپ باپردہ تو تھے اس وقت لیکن آپ اکیلے ٹریول کر رہے تھے, تو وہ بھی تو ایک ایسپیکٹ آف سیفٹی ہے جو کہ شریعہ نے آپ کو دیا ہوا ہے نا. تو آپ اس چیز کو رادر دین ٹارگیٹنگ اس ایک ایسپیکٹ, آپ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا بی آن دا کاسٹ سائڈ, کہ اگر یہ جو بھی چیز ہوئی ہے اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا تھا, یا میں کیا اسٹیپس لے سکتا تھا اس چیز کو امپروو کرنے. تو یہ بھی کیا وکٹم بلیمنگ ہے؟ اگر کوئی آپ کو سمجھاتا ہے کہ یار آپ تھوڑا سا آپ اسپیڈ ہلکا رکھ رہے ہوتے اس وقت, یا اگر آپ نے تھوڑا سا جو ہے وہ کیمرہ کو دیکھا ہوتا کہ آپ نے جی ریڈ لائٹ ہے تو آپ ذرا آہستہ چلتے, تو وہ اگر آپ کو کوئی سمجھا رہا ہے تو وکٹم بلیمنگ کر رہا ہے. وہ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا دیر از آلویز این ایلیمنٹ آف امپروومنٹ. یہ اس کو اگر ہم لبرل پرسپیکٹیو سے بھی لیں نا, تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کبھی بھی کسی بھی معاشرے کے اندر اٹ از بیسک کرمنالوجی کہ اگر آپ بیسک دیکھیں تو کسی بھی معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ شر کو یا کرمنل مائنڈ سیٹ کو کلی طور پہ ایلیمنیٹ کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا, کمپلیٹلی ایلیمنیٹ کبھی بھی نہیں کیا جا سکے گا. ٹھیک ہے, جو بہترین ٹائم تھا انسانوں کا, وہ میرے خیال سے سب ایگری کریں گے, جو نان مسلمز ہیں وہ بھی ایگری کرتے ہیں, وہ ٹائم تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو اس دور کے اندر مدینہ کی ریاست کے اندر کیا اس ٹائم پہ جرم نہیں ہوتے تھے؟ بالکل ہوتے تھے, مجرم اس وقت بھی ہوتے تھے. اور جس بندے کے دماغ کے اندر فطور ہے, جو بندہ گناہگار ہے, جو کرمنل مائنڈ سیٹ کا بندہ ہے, اس نے پھر بھی کرائم کرنا ہے. تو ڈز اٹ مین کہ آپ اس کرائم کو روکنے کے لیے یا اس کو منیمائز کرنے کے لیے جو اسٹیپس لے سکتے ہیں ان کو آپ کرنا چھوڑ دیں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں جس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنے والے کو ختم کر دی جائے سوسائٹی سے. تو اٹ از بیسک کامن سینس کہ جو کرمنل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. اگر وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے تو وٹ یو ہیو ٹو ڈو از یو ہیو ٹو ڈو یور پارٹ ان پروٹیکٹنگ یور سیلف. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اپنی بہنوں کی بات کریں یا اپنی بیٹیوں کی بات کریں, میں کہوں گا کہ خود سے سوچیں. ہماری جو بہنیں بیٹی ہیں وہ خود سے سوچیں, اپنے ذہنوں کو استعمال کریں کہ اٹ از بیسک کامن سینس کہ وٹ ایور یو ویلیو یو ٹرائی ٹو پروٹیکٹ اٹ.
بیسک زرین میں آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ آپ کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں کہ بڑوں کو بولنے دیا جائے, اس چکر میں آپ بول نہیں رہے, تو آپ کو میں پوچھوں گا کہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں. جی وجیب بھائی, باسم بھائی کی بات میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, ایک ایروگینس ہوتی ہے کہ نہیں وہی وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں اور لیبل کر دیتے ہیں کہ آپ وکٹم بلیمنگ کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں جیسے آپ نے بات کی وکٹم رسپانسبلٹی ہے, یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے اس کی غلطی ہے, غلطی ریپسٹ کی ہی ہے. آپ اپنے پریکاشنز لے لیں, آپ اپنی طرف سے سیفٹی میجرمنٹس دیکھ لیں کہ میں کس طرح سے بچ سکتا ہوں یا بچ سکتی ہوں کسی بھی چیز سے. ٹھیک ہے, غلط وہی ہے, غلط ریپسٹ ہے. ریپسٹ کو یہاں پہ کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا. جیسے ایک وہ کہتا ہے میں جو بھی کپڑے پہنوں آپ نہ دیکھیں مجھے, ٹھیک ہے, اسلام مجھے کہتا ہے میں نہ دیکھوں آپ کو, لیکن اسلام آپ کو کہتا ہے کہ آپ بھی یہ نہ پہنیں. اس کے علاوہ ایک ویڈیو تھی جو سوشل میڈیا میں ہم نے میری نظر سے گزری تھی, اس میں ایک سروے تھا اور اس میں انہوں نے یہ دیکھا ایک دفعہ ایک عورت کو ایک بڑا جو ہے ریویلنگ ڈریس پہنا کے نیو یارک کی اسٹریٹس میں چلایا گیا اور لوگوں کا ریئیکشن ریکارڈ کیا گیا, اور اسی اسٹریٹ پہ اسی جگہ پہ انہی لوگوں کے سامنے ایک خاتون جو نقاب میں تھی, جو حجاب پہنی ہوئی تھی, اس کو چلایا کافی بلاگس پہ انہوں نے ورک کیا تھا. جی کافی بلاگس پہ خاتون تھی بائی دی وے. ہاں, اب یہ تھا کہ یہ نہیں تھا کہ بالکل ہی جو نقاب والی خاتون تھی ان کو کسی نے نہیں چھیڑا, وہاں پہ بھی تھا, لیکن جو پرسنٹیج تھی 100 سے وہ 3% 4% پہ آ گئی تھی. اچھا نہیں, میں یہ بات ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ جیسے حیدر بات کرے تھے تو اس میں ایک اپوزٹ ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ خواتین بولتی ہیں کہ نو وی ناٹ ڈوئنگ اٹ فار مین. یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ ہم مردوں کے لیے کر رہے ہیں. You think you're not doing it for men. But the capitalist society, which is being run by men mostly, through these number of years, they've conditioned you in a manner کہ آپ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. But وہ criterias have been set by men. That beauty standards have been set by men. وہ بات کرتے ہیں کہ نہیں انسان کا دل ہونا چاہیے. آپ پورے وقت تو میں بھی نہیں لگا کے آپ کرتے ہیں, اپنا ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں, تو وائی ڈو یو ٹاک اباؤٹ دا ہارٹ. آپ اپنے کارپوریٹ ٹریننگ میں آپ کو یہ ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ ہاؤ ڈو یو نیڈ ٹو ڈریس اپ, کس کے اسٹینڈرڈز ہیں, واز اٹ ڈٹرمنڈ بائی مین. آپ کے جو موویز کے اندر فیمیل کی ایک رول پلے کرانے کی بات تھی, ہو از اٹ ڈٹرمنڈ بائی, ہاؤ از شی بینگ portrayed as an eye candy, as a blonde or a so and so figure, to be able to target a particular audience so that they can actually feel somewhat ان کو ایک برین اسٹیمولیشن ملے اس فیمیل کیریکٹر کی پریزنس کی وجہ سے. یہ کس کے اسٹینڈرڈز ہیں, کہ فیمیلز نے ڈیفائن کیے ہیں, کس نے ڈیفائن کیا؟ اب اوپرا نے ایک بیسکلی ایک شو کیا. امیجن اوپرا کو عورتیں دیکھتی ہیں, بڑا پینل ہوتا ہے, دے لک اپ ٹو ہر. اوپرا نے ایک شو میں اپنے ڈسکس کیا کہ آف کورس ہاؤ مچ شوڈ یو بی ہاؤ مچ شوڈ بی یو بی شوڈ بی کورنگ یور سیلف, کتنی اسکن آپ دکھا سکتے ہو. اور انہوں نے بتایا کہ اگر ٹھیک ہے اگر آپ 30 کی ہو یا 30 سے ابو ہو تو آپ نے اتنا کور کرنا چاہیے, اگر آپ 30 سے نیچے ہو تو آپ نے اتنی اسکن دکھانی چاہیے, آپ اگر 25 کی ہو تو آپ کے آرمز اتنے دکھنے چاہیے, آپ کا نیک اتنا دکھنا چاہیے. ان ادر ورڈس کنکلوژن یہ تھا کہ آپ جتنا کور کرو گے اتنا ہی آپ سوسائٹی میں انویزیبل ہو. تو آپ جب بڑھاپے کی عمر یا 30 سے اوپر یا 40 سے اوپر پہنچ رہے ہو تو آپ کو زیادہ کور کر لینے کی ضرورت ہے. But when you are younger, you should be, revealing yourself in the manner so that you are more attractive and be able to become an existent individual in the society. یہ کس کے ڈیٹرمن کیے ہیں, کن فیشن میگزینز نے یہ ڈیٹرمن کیے ہیں, who is it being run by. پلے بوائے نے جب ریویلنگ ایسپیکٹ شروع کیا تھا تو اس نے کس طرح سے پروموٹ کیا تھا اس ایلیمنٹ کو. Nobody was willing to be able to openly display it. اسٹریٹس پہ کس طرح سے نارملائز کیا گیا, کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا, پیپل ور اگینسٹ اٹ, نارملائز کیا گیا. ہو از اٹ رن بائی, مرد نے اسٹارٹ کیا تھا نا. تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وی ڈونٹ ڈو اٹ, بٹ آپ کو ایک کنڈیشن کیا گیا ویئر یور بیوٹی از ان دا ویری کیریکٹر دیٹ یو, یس یو کین ڈو دیٹ, بٹ یور بیوٹی از ناٹ سپوز ٹو بی ایٹ دا ڈسپلے آف رینڈم پیپل. یو ہیو نو آئیڈیا ہاؤ مین تھنک, اینڈ ایز مین ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا, ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا, آپ کو لگ رہا ہے آپ اپنے لیے کر رہے ہوگے, بٹ ایونچولی آپ کے لیے کبھی کبھار لڑکوں کے لیے بھی, جیسے کچھ لوگوں نے آ کے بولا دیکھیے وہ لڑکے شارٹس پہنے ہوئے, انہوں نے کاؤنٹر رپلائی کرنے کی کوشش کی. جی ہم مردوں کو بھی منع کرتے ہیں کہ آپ خواتین کے سامنے اپنے آپ کو اپروپریٹ ڈریس کریں پبلک پلیسز میں. ایک سطر ہے نا جو مرد کو بھی کور کرنا. اگر آپ کے آبجیکٹیفیکیشن اگر میٹر نہیں کرتی تو وائی از دیٹ کہ پورنوگرافی مردوں میں زیادہ مشہور ہے, وائی از اٹ کہ اسٹرپ کلبس
مردوں کے لیے بنائے جاتے ہیں, عورتوں کے لیے آپ جسٹ بیکاز آپ کرنے کے لیے اگر بنا دیں, بٹ یہ کہ کہاں مشہور ہے, ہو سیٹس اپ دی اسٹینڈرڈس؟ دس از سم سیریس کویشچن جو آپ نے سوچنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنے آپ کو بلائنڈ رکھنا ہے, اگر آپ نے آپ کو ڈیلوژن رکھنا ہے, فیئر فائن, بٹ یو کین ناٹ ڈینائی دا اسٹیٹمنٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ بولتے ہیں کہ عورتوں کے لیے پوری سورہ اتری ہے, تو عورتوں کے لیے پردے کا حکم بھی آیا ہے, عورتوں کے لیے اس چیز کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے, اور نماز کے ساتھ ذکر کیا گیا, کسی وجہ سے کیا گیا. یس, دل کا پردہ ہی اصل ہوتا ہے, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ انسان اس چکر میں وہی بات ہوگی کہ جنا کہ پھر بولے کہ نہیں جی میرا دل صاف ہے تو میرا منہ بھی صاف ہے, تو وہی بات ہوگی جنا کہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ نے منہ کو بھی صاف کرنے کے لیے کچھ نہ ہوگا, آپ کا دل جتنا بھی صاف ہوگا, آپ نے منہ صاف کرنے کی بھی ضرورت ہے, آپ نے اپنے ظاہریت کو بھی خوبصورت رکھنے کی ضرورت ہے, لیکن کس لحاظ سے, جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا. دیکھیں اس میں اگین وہی بات ہے کہ جیسے حیدر بھائی نے شروع میں کہا کہ اتنے سارے ایسپیکٹس ہیں کہ ان کو سب کو کور نہیں کیا جا سکتا ہے یہاں پہ, اور اس پہ پورا ایک پروگرام ہو سکتا ہے کہ ویژول ایلیمنٹ جو ہے وہ کتنا رول پلے کرتا ہے اور کتنا امپورٹنٹ ہے. اس میں دیکھیں نا, جیسے اگر بات ہو رہی ہے کہ جی وی ڈونٹ ڈو اٹ فار مین, تو آپ کسی پارٹی میں, کسی شادی میں فل تیار ہو کے جائیں, اینڈ ناٹ مین فار دیٹ میٹر, آپ کوئی خاتون بولیں گے جی میں تو اپنی مرضی, مجھے خود اچھا لگنا, اچھا دکھنا اچھا لگتا ہے, تو میں اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے تیار ہو رہی ہوں اور میں سب کچھ اپنے لیے کر رہی ہوں. اوکے فائن, ویل اینڈ گڈ. یو گو ٹو اے پارٹی, یو گو ٹو اے ویڈنگ سیریمنی اینڈ ناٹ اے سنگل پرسن کامنٹس آن یو, تو آپ کو کیسا لگے گا؟ جیسے اپنے آپ سے پوچھیں یہ بات, ٹھیک ہے, آپ ہر کسی سے جھوٹ بول سکتے ہیں, آپ سب کو ٹوپی کرا سکتے ہیں, اپنے آپ سے پوچھیں یہ بات کہ آپ کو کیسا لگے گا کہ جو آپ 3 گھنٹے لگا کے اور 50,000 روپے لگا کے آپ نے اتنی محنت کی, اپنا بھی ٹائم ضائع کیا, دوسرے کا بھی ٹائم ضائع کیا, اور اتنی دیر میں آپ کو کسی ایک بندے یا خاتون یا بچے نے بھی آپ کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کیا, تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اگر آپ اپنے لیے تیار ہوئے ہیں تو آپ کو اس بات سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. ٹھیک ہے, آ گئی نا NLP بیچ میں. دوسری بات یہ کہ جو اپیرنسز یا کپڑوں کی بات ہے نا کہ وہ میٹر کرتے ہیں, اس میں ضیاء بھائی ایک بڑا زبردست قصہ سناتے ہیں کہ امریکہ میں ایک جو ہے نا وہ ایسی ایک کسی نے نا سروے ٹائپ کیا کہ ایک بندہ جو کہ ایکچوئل نیوز رپورٹر تھا, لیکن اس کو نا جسٹ ایک وہ ٹی شرٹ اور جینز میں اس کو مائک پکڑا کے, اور وہ ایک کسی ایم سے چینل کوئی اتنا خاص وہ نہیں تھا, اور ان برانڈیڈ مائک پکڑا کے اس کو نا ایک وہ بات کر رہا تھا اور لوگوں سے اس پہ اوپینینز لے رہا تھا, اور لوگ اس کی بات کو جھوٹ سمجھ رہے تھے, اس سے ہی بات کر رہا تھا. اور ایک دوسرا بندہ سوٹیڈ بوٹیڈ اور اس کو ایک برانڈیڈ مائک پکڑا کے اور اسی مال میں وہیں پہ لوگوں کو وہ کہہ رہا ہے, اور جی ٹیکسس ہیز ڈیسائڈیڈ ٹو اسٹے اوے, ٹیکسس ہیز ڈیسائڈیڈ کہ ہم جی اب امریکہ کا حصہ نہیں ہے, اینڈ اس نے اپنے نا لبریشن کا اعلان کر دیا. لوگ یہ بہت غلط کیا ہے, یہ امریکہ کی سوورینٹی کے خلاف ہے, اور لوگ اس بات پہ بلیو کر گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ جسٹ ایک سوٹیڈ بوٹیڈ بندہ تھا اور اس کو پورٹریٹ اس طرح سے کیا جاتا. اور اس سے پہلے ہم نے اسی لیے سوال پوچھا تھا کہ آج باسم بھائی یہ سوٹ کیوں پہن کے آئے, تو آج ابھی جواب دے دیا باسم بھائی نے. اپیرنس میٹر کرتی ہے, دیکھیں نا, لوگ سمجھیں میں بڑا ایکٹیو ہوں, میں پیدل آیا ہوں گھر سے. ارے بتایا نہیں جائے گا شاید آپ کو گھر سے جانے کے لیے کہا کہ پلیز تھوڑا سا, آج مجھے گاڑی نہیں ملی تھی. اچھا چلے, آئی تھنک وی نیڈ ٹو ریپ دس اپ اینڈ بی ایبل ٹو کنکلوڈ دس ٹاپک. آئی تھنک بہت ساری باتیں, جیسے آپ نے کہا تھا کہ حیدر بھائی نے کہا تھا کہ کافی چیزیں بات کی جا سکتی ہیں, بٹ ہمارا اس شو میں آف کورس ہم ایک ایکڈیمک ایلیمنٹ پہ لیتے ہوئے ہم اس کو ایک سنکرونائز فارم میں پوری بگننگ ٹو اینڈ نہیں لے کے جا رہے, بٹ ٹو بی ایبل ٹو ٹاک اباؤٹ ایشوز جو ہماری سوسائٹی میں ریلیونٹ ہیں, جن کو بات کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے اوپر سوچ کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. تو زرین میں آپ سے اسٹارٹ کروں گا کہ آپ کیا کنکلوڈ کرنا چاہیں گے؟ واٹ وڈ بی یور ایڈوائس ٹو دی ینگسٹرز, ٹو یور سسٹرز ہو آر لسننگ ٹو یو رائٹ ناؤ, جن تک بات پہنچے, تو آپ ان کو کیا ایڈوائس کرنا چاہیں گے؟ وجی بھائی بس ایک بات یہ کہ ایک فلیشس الوژن آف فریڈم دے رہے ہیں تھرو سیمیوٹکس, تھرو موویز, تھرو میڈیا, کہ جتنے کم کپڑے ہوں گے اتنی آپ آزاد ہوں گی, جتنی آؤٹ اسپوکن ہوں گی اتنی آپ آزاد ہوں گی. جو ایک اسلام نے آپ کو ڈیفینیشن, ایک اسلام نے آپ کو باؤنڈریز دی ہوئی ہیں آف ہاؤ اے وومن شوڈ بی اینڈ بیہیو, اس کے بالکل 180 ڈگری اپوزٹ آپ کو لے جایا جا رہا ہے. ایک کوٹ ہے جو مجھے بڑا فیسنیٹ کرتا ہے اور بڑا پسند ہے, کہ عورت جو ہے نا وہ اشخاص تیار کرنے کے لیے ہوتی ہے, وہ اشیاء تیار کرنے کے لیے نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے مرد کو اشیاء تیار کرنے کے لیے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ پارٹ ڈل رہا ہے ویسے. تو عورت جو ہے ناٹ دیٹ کہ
آزاد ہونا اس کا ان اینی وے اس کی بیوٹیفیکیشن فار ایسے مرد ایسے نامحرموں کے سامنے وہ خود کو بیوٹیفائی کرے تو وہ آزاد ہوگی, اور ایک ایسی عورت جو نقاب میں ہوتی ہے وہ اس سے انٹلیکچولی یا کسی بھی لحاظ سے اس عورت سے کم ہو. تو دس از آل دیٹ آئی وانٹ ٹو کنکلوڈ. چلیں حیدر, یور کلوزنگ ریمارکس. وجہ بھی میں صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا اپنی بہنوں کو کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ مرد کی یوز کی چیز سے زیادہ ہیں. آپ مرد کے بینیفٹ کے لیے یا آپ مرد کو انٹرٹین کرنے کے لیے یا آپ مرد کو کیٹر فار کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجی گئی تھی. مرد ہو چاہے عورت ہو, ہمیں دنیا میں بھیجا اسی لیے گیا تھا تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر سکیں, ہم جنت کو حاصل کر سکیں اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکیں. یہ ہمارا الٹیمیٹ گول تھا. ہمارا الٹیمیٹ گول کبھی بھی اپوزٹ جینڈر کی سیٹسفیکشن نہیں ہے. تو کبھی بھی اگر آپ کو یہ لگے کہ میرے کم کپڑے پہننے میں یا میرے زیادہ تیار ہونے میں میرا اپنا بینیفٹ ہے, تو جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ فار اے مومنٹ کہ اس کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے. اس آپ کی ساری تیاری کا یا آپ کے کم کپڑے پہننے کا سب سے بڑا جو بینیفیشری ہوگا وہ ہمیشہ مرد ہوگا. تو میرا پیغام صرف یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ایک انسان ہیں, اور آپ کی جو ویلیو ہے وہ آپ کی ویژولز کے اندر نہیں ہے خالی, وہ آپ کے انٹیلیکٹ کے اندر ہے, وہ آپ کے اعمال کے اندر ہے, وہ آپ کے تقوی کے اندر ہے. تو ٹرائی ٹو ورک آن دیٹ مور اینڈ اسٹاپ ٹرائنگ ٹو پلیز مین ان پرٹیکولر. یو ہیو ٹو ہیو دس کانسیپٹ, یو ٹرائنگ ٹو پلیز مین, اونلی دین ول یو ریئلائز ہاؤ دس کیپٹلسٹ سوسائٹی از یوزنگ یو اینڈ ابیوزنگ یو ان دا نیم آف فریڈم. چلیں جی باسم. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اب دور جاہلیت کی طرح اپنی زینت مت دکھاتی پھرو. آج جس چیز کو ہم ماڈرن کنسیڈر کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ صدیوں پہلے, سینچریز اگو, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو اس دور سے بھی پرانے دور کی جاہلیت قرار دے رہے ہیں کہ یہ پرانے دور کی جاہلیت ہے جس کو آج ہم ماڈرن کنسیڈر کر رہے ہیں. تو جن سٹینڈرڈس پہ ہم چیزوں کو ماڈرن سمجھتے ہیں, ان سٹینڈرڈس کو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ماڈرنائزیشن کے سٹینڈرڈس کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو کس کے سٹینڈرڈس ٹھیک ہوں گے. اور اس کے اندر ایک چیز اور بھی میں کہنا چاہوں گا, اپنی بہنوں بیٹیوں کو نصیحت کرنا چاہوں گا کہ آپ کو کیسا لگے گا کہ اگر کوئی آپ کو گھور کے دیکھے, آپ کو کیسا لگے, نہیں اچھا لگے گا نا. وائی ڈو یو پٹ یور فوٹوز آن یور ڈی پیز, کیوں لگاتے؟ یو آر الاؤنگ اے پرسن ٹو لک ایٹ یو however he wants, wherever he wants and in whatever way he wants. آپ اس کو الاؤ کر رہے ہیں, آپ اس کو پورا یہ ایک ایکسیس دے رہے ہیں اپنے آپ تک. پلیز پروٹیکٹ یور سیلف فرام آل نامحرم بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز آرڈرڈ یو ٹو ڈو سو. جزاک اللہ خیر. سو گائز دس از اے ریپ اینڈ جاتے جاتے میں یہ بات بولوں گا, دیکھیے ٹو مائی سسٹرس فرسٹ, یہ آپ کی اصل آزادی اپنے آپ کو ان میڈ اپ سٹینڈرڈس سے آزاد کرنے میں ہے کہ آپ کو جو اصل ویلیو ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو سٹینڈرڈز دیے گئے ہیں اس کے اوپر آپ کو رکھا جائے. آپ کی اصل کوالٹیز, آپ کی اصل ایبلٹیز پہ آپ کو اپریشیٹ اور آپ کو مزید اس کو سپورٹ کیا جائے. اینڈ ٹو دا بردرز, ان بھائیوں سے, ان بچوں سے, کہ یہ آپ سے شروع ہوتا ہے کہ آپ ان سٹینڈرڈس کو, اس طرح کے کرائٹیریاز کو ریجیکٹ کرنا شروع کریں. آپ قدم اٹھائیں کہ آپ سوسائٹی میں آبجیکٹیفیکیشن آف ویمن کو پروموٹ نہ کریں. آپ پیسے اور میکسیمائزیشن آف منی کے نام پر آپ اپنے معاشرے کی بہنوں کو, اپنی عورتوں کو اس طرح سے استعمال نہ کریں. بیکاز آپ کے لیے جو رسپیکٹ ہے ٹو بی ایبل ٹو ویلیو دیم فار ہو دے آر از ویری امپورٹنٹ. اینڈ ٹو دا سسٹرس, ناٹ ٹو الاؤ یور سیلف ٹو بی ایبل ٹو ایکسیڈ, اور آپ جو ہے کامیاب ہونے کے لیے اپنے یہ راستے نہ اپنائیں. بیکاز جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے, آپ جب لوگوں کی نظر میں خوبصورت نہیں رہیں گے, تو شاید آپ کو پچھتاوا ہو کہ آپ شاید اصل چیزوں کے اوپر اگر انویسٹ کرتے تو آپ کی زندگی زیادہ معنی میں رہتی. اور یہ یاد رکھیے, ریگارڈلیس آپ کو ہماری کوئی بات کتنی بری لگی ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ از the one جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. دس لائف از ٹیمپرری اینڈ دس لائف از اے ٹیسٹ فار آل آف us. We need to be able to invest in the آخرہ.
ہم سب کمزور ہیں, ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امتحانات میں انوالو ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اچھائی کی طرف دعوت دیں, اور یہ ہمارا کام ہے, اور یہ ہم آخر وقت تک کرتے رہیں گے, کیونکہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر, دس از واٹ از ایکچولی گوئنگ ٹو میک اس ارن دیٹ رسپیکٹ ان دا سائٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ کو آج کا شو پسند آیا ہو. اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کمنٹ باکس میں اور کمنٹ سیکشن میں, سو دیٹ وی کین ایکچولی بی ایبل ٹو امپروو اینڈ بی ایبل ٹو ایمفسائز آن سرٹن ایسپیکٹس. اگر نہیں کیا تو آپ لوگوں کے سامنے نیچے ڈسکشن کر سکتے ہیں, اپنے ویوز کو شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی, پروبلی ود اے گڈ انٹرنیٹ اسپیڈ, بٹ ان شاء اللہ تعالیٰ ٹل دین اپنا خاص خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.